السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم انکل۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک بڑا ڈیفرنٹ ہے اور فیملیز اور معاشرے کے حوالے سے سوال ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ انکل، معاشرے میں ہمارے خواتین کا، جو ہماری مائیں بہنیں اور بیویاں ہیں، ان کا کیا کردار ہے؟ دیکھا جا رہا ہے کہ معاشرے میں بڑی پسماندگی کا شکار ہے اور تباہی کی طرف آہستہ آہستہ ہمارا خاندانی نظام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور لوگ آپس میں ملنا جلنا ختم ہو چکا ہے، لوگ سیلف سینٹرڈ ہو چکے ہیں، فی الوقت اس کا کوئی حل نہیں سوائے اور مایوسی کے۔ بڑی مایوسی پھیلتی جا رہی ہے، کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ اس میں کیا آپ کا کیا اظہار خیال ہے؟ جی انکل۔ چلیں طاہر صاحب، آپ کا سوال اچھا ٹاپک لے کر آئے ہو بھائی، بہت اہم ہے بھائی۔ خاندان ہے تو آپ سمجھ لیں آپ کا نام آگے چلے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پہ بولنا شروع کروں، السلام علیکم پاکستان۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام پر، نام سے جو بڑا رحیم اور رحم کرنے والا، آمین۔ چلیے، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ہر پاکستانی کے کان کھڑے ہونے چاہیے بھئی۔ خاندان کا مطلب ہے اس میں والدین بھی ہیں، اور اس کا مطلب والد صاحب ہیں تو ماں ہیں، تو ماں ہیں تو پھر بیٹی ہیں، تو پھر بہو ہیں، تو پھر بیٹے ہیں، تو سسر ہیں، تو پھر یہ ایک رشتہ، چچا ہیں، ماموں ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں۔ تو یہ ایک آپ سمجھ لیجئے دو قسم کے لوگ ایک معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں۔ میں جنس کی بات کر رہا ہوں، آپ مرد ہو گئے یا پھر آپ عورت ہو گئے، لیکن بھائی آپ نے جس طریقے سے اس وقت معاشرے کا رہن سہن اور طور طریقہ اور عادات و اطوار پر جس طریقے سے آپ روشنی ڈال رہے ہیں یا عمل کر رہے ہیں، اس میں کوئی تناسب، کوئی تسلسل نہیں نظر آ رہا۔ یہ ہو گئی ہے آپ کی سب سے بڑی خرابی۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب پاکستان بنا اور جن حالات میں اس ملک کو تشکیل دیا گیا، لوگوں کی جو معاشی حالات تھے، معاشی حالات جو تھے وہ اس لیول پہ نہیں تھے، اچھے نہیں تھے، انہیں بہت محنت کرنی پڑی۔ اس وجہ سے ان کا جو ذہنی شعور تھا وہ کچھ چیزوں کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا رہا، جس کے نتائج میں آپ کا بہت بڑا گیپ یا وقفہ بن گیا۔ دوسرے معاشرے کی دوسری اہم چیزوں کو آپ نے بالکل چھوڑ دیا۔ فرض کریں آپ آئے، انڈیا سے آ گئے یا مشرقی پنجاب سے آ گئے یا کہیں اور دور سے آسام وغیرہ کی طرف سے آ گئے یا ساؤتھ انڈیا سے آ گئے، لیکن آپ نے جگہ بدلی، جو بھی آپ کا کلچر تھا اس لیول پہ نہیں تھا، لوگوں کو سمجھایا جا رہا تھا، آزاد ریاستیں تھی، کچھ چیزیں اچھی تھیں، بہت زیادہ اگر نہیں تھی تو کچھ تو اچھی تھی۔ پھر مذاہب کا بھی ایک اپنا کردار تھا، مسلمانوں کا مذہب لے لیں، عیسائی لے لیں، ہندو لے لیں، لیکن ایک اس میں ایک تسلسل تھا، ایک ہارمونی تھی۔ لیکن جب آپ ادھر آئے تو یہ ایک بنی مسلمانوں کی ریاست، اس کے اوپر یہ ہوا کہ بھائی آپ نے مذہب اسلام پہ بہت زیادہ زور دینا شروع کیا اور اس کی فوقیت اور اس مذہب کی ثناء اور اس کی تعریف، اور یہ ایک عظیم نظام ہے۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، انشاءاللہ مسلمان ہی کے طور پر اس زمین سے اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے ہم نے نادم نہیں ہونا ہے۔ اس عظیم رسول جس کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ اس مذہب کو، اس روشنی کو خدا کے فرمان پہ لے کر آئے اور آپ پر وحیاں اترتی رہی جس نے قرآن پاک کو ترتیب دیا۔ تو ہمیں مذہب کے اوپر کوئی اعتراض اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ بھائی مذہب کسی وجہ سے ہمارے معاشرے کی تبدیلی کے نقصان کا
فیکٹر بنا. نہیں، وہ یوں نہیں بنا کہ آپ اگر مذہب پہ چل رہے ہوتے تو آپ کی یہ حالت نہیں ہوتی. آپ مذہب سے دور ہوتے چلے گئے. آپ نے صرف مذہب کو مسجد اور خاندانی فنکشنز میں اور تقریبات میں اور چھوٹے چھوٹے اجتماعوں تک آپ نے اس کو محدود کر دیا اور قرآن پاک کو طاق میں رکھ دیا. اور اس کے بعد آپ نے کبھی پریکٹسنگ مسلمان رہے اور کبھی آپ نے بالکل پریکٹس چھوڑ دی جو مذہب آپ کو ڈیلی ایک ڈسپلن سکھاتا ہے. تو وہ یہ ہوا کہ بھائی آپ نے نماز چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے، وظیفے چھوڑ دیے. پھر ان چیزوں کے اثرات گھر میں آنے لگے. اچھا، گھر میں یوں آنے لگے کہ بھائی آپ کے پاس جو خوف خدا ہے اور جو صحیح اور غلط کی تمیز ہے وہ ختم ہوتی چلی گئی، کیونکہ آپ نے لقمہ حلال کو اس امپورٹنس یا اس ترجیح کا حصہ نہیں بنایا. آپ نے غلط عمل شروع کیا، غلط طریقے سے کاروبار کیا. کام پہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں، جہاں کے آپ آفیسر ہیں، وہاں آپ نے ایک غلط روایت کو ڈالا جس کو رشوت کہتے ہیں. آپ کے پولیس ڈپارٹمنٹ لے لیں، آپ کے دوسرے ڈپارٹمنٹس لے لیں، ٹیکسیشن کے ڈپارٹمنٹ لے لیں، تو اگر کمشنر ہاؤسز کے مطلب ڈپارٹمنٹ لے لیں، گورنمنٹ لیول پہ آپ سیکریٹریٹ کی بات کر لیں، تو لوگوں کی عادتیں خراب ہوتی چلی گئیں اس حساب سے. پھر گھر میں جو ایک بڑوں کی عزت تھی وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی، کیونکہ بھائی وقت کے ساتھ جو معاشرہ آپ کے اوپر جس چیز کی توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہے یا جس چیز کا آپ کے اوپر ایک سوال بناتا ہے کہ بھائی آپ نے وقت کے ساتھ کچھ چیزیں، کچھ عادات و اطوار، آپ کے کیا کہتے ہیں اس کو، ثقافت کا کچھ حصہ آپ نے وقت کے ساتھ بدلنا ہوتا ہے. کیونکہ بھائی ابھی آپ جس طریقے سے رہ رہے ہیں آپ اس کو مکمل طور پر ڈومیسٹک نہیں بنا سکتے. اپنے ملک پاکستان جو ہے نا دنیا کا حصہ ہے، اس ورلڈ میپ کا حصہ ہے، اور آپ نے دنیا کے عادات و اطوار اور طور طریقوں کے ساتھ بھی بڑے حسن سلوک کے ساتھ، بڑی مطلب عظیم سفارتی تنظیموں کے ساتھ، عظیم سفارتی عمل کے ساتھ آپ نے یہ ساری چیزیں دوسری قوموں کے ساتھ بھی مل جل کے کر دی. کیونکہ مذاہب ان کے پاس بھی ہیں، انہوں نے بھی مذاہب کو اگر پورا نہیں چھوڑا تو کسی ایک جگہ پہ لا کے کھڑا کیا، اور اس کو اس حساب سے انہوں نے اس کا ایک اسٹرکچر بنایا. جس طرح وہاں چرچ میں جاتے ہیں لوگ بڑے عزت سے جاتے ہیں، پھر حضرت عیسیٰ کا دن مناتے ہیں، پھر جناب آپ کا جشن منایا جاتا ہے آپ کی ولادت کا، پھر آپ کی برسی منائی جاتی ہے، پھر کرسمس ہوتا ہے، پھر نیو ایئر ہوتا ہے. وہ بڑے مطلب طور طریقے سے آپ ان کے قبرستان دیکھیں کتنے صاف ہیں، ان کی آرگنائزیشن دیکھیں، انہیں صفائی کا عمل جو ایک اسلام کا عظیم ترین ستون ہے، جس کو آپ آدھا اسلام کہتے ہیں، آدھا دین کہتے ہیں، الطہارۃ نصف الایمان، اس پہ آپ نے عمل کرنا ہی بالکل چھوڑ دیا. ہر جگہ آپ نے گندگی کے ڈھیر لگا دیے، گلیوں میں، محلوں میں، پارکس میں، شہروں میں، پلوں کے نیچے آپ کی پٹڑیاں جو آپ کو ملک کے مختلف حصوں میں لے جا رہے ہیں، پٹری کے دونوں طرف آپ چلیں، سوائے سڑے ہوئے نالے، گندے اور گندی چیزوں کے آپ کو کچھ نہیں نظر آتا. اب آپ گھروں کی طرف آ جائیے. میں ٹاپک کو المختصر کہوں گا کیونکہ ہم نے اس پہ یہ سمجھ لیجیے تعارف چل رہا ہے، کیونکہ اس پہ بہت بڑا موضوع ہے جو طاہر صاحب آپ لے کر آئے. اس پر مجھے 2 یا 3 انشاءاللہ ویڈیوز پہ بنانی ہوں گی. تو اب ہم اس کو المختصر یہ کہیں گے کہ گھروں میں کیوں افراتفری پھیل رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھئی آپ نے معیشت کا کوئی 70 72 75 سال میں معیشت، پاکستانی معیشت کو کوئی ڈیزائن نہیں ہے جس کو اسٹرکچر کہتے ہیں. اس کے بعد لوگوں کو اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹی سے لے کر اور جو ایک پروفیشنل ٹریننگ ہے اس میں آپ نے انہیں ایتھیکل ویلیوز سمجھانے کی قطعاً کوشش نہیں کی. اب آپ جو صحیح چیز ہے وہ آپ کے لیے غلط ہو گئی ہے، اور جو غلط چیز ہے وہ آپ کے لیے صحیح ہو گئی ہے، کیونکہ آپ نے ان کی مثالیں اپنے بڑوں میں دیکھنا شروع کی، ان کے بڑوں میں دیکھنا شروع کی، ہائی کوالٹی، ہائی لیول آفیشلز میں دیکھنا شروع کی آپ نے. تو یہ ساری چیزیں پھر استادوں میں بے حساب خامیاں دیکھنے میں آئیں کہ بھئی استاد کو اس لیول پہ پڑھانا نہیں آتا،
اس کا تلفظ صحیح نہیں ہے، وہ اس حساب سے ڈریس اپ نہیں کرتا، اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ایگزامپل نہیں ہے، وہ بھی مطلب بس یہ سمجھ لیجئے کہ آتا ہے اپنی حاضری لگاتا ہے چلا جاتا ہے۔ اس نے بھی مطلب آپ کے ملک میں تو یہ رواج بن گیا کہ کام ان لوگوں کو دیا جاتا ہے استادی کا جو کسی بھی اور شعبے میں چل نہیں سکتے۔ تو اس سے بڑی اب آپ یہ بتائیے اس شرمندگی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ بندہ جو مختلف جگہ مختلف اداروں میں فیل ہو کے آتا ہے تو وہ کسی اسکول میں ٹیچر، کسی یونیورسٹی میں یا کسی کنڈر میں ٹیچر بن کے اپنی خدمات پیش کرتا ہے۔ کیا خدمات پیش کرے گا؟ کیونکہ اس کو آپ نے نہ اس نے سیکھا، نہ اس سیکھنے کے عمل پہ اس کا یقین ہے، نہ وہ سکھا سکتا ہے، وہ ادھورا رہ گیا۔ لیکن اب اس نے سروائیو تو کرنا ہے نا، جینا ہے، تو اس طریقے سے اسکولوں کا آپ کے بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا، گھروں میں یہ ہوا کہ ہماری لڑکیاں جو ہے نا وہ آپ نے انہیں پڑھانے کی تو اجازت دے دی، اب آپ وہ یونیورسٹی جا رہی ہے تو آپ نے اس پہ بے حساب پہرے بھی لگا دیے۔ ارے بھائی، آزادی، آپ نے تھوڑی بہت آزادی اپنے بچوں کو، میں بات کر رہا ہوں اسپیشلی اپنے ملک کی لڑکیوں کی، بچیوں کی، بیٹیوں کی، آپ نے انہیں تھوڑی سی آزادی دینی ہے اور انہیں آپ نے یہ بتانا ہے کہ بھئی دیکھیں، آپ کے جو حیا ہے نا وہ آپ کے ذہن میں، آپ کی روحانیت میں اور آپ کے عمل میں اور آپ کی نظر میں ہونی چاہیے۔ یہ میں حیا پر ان 4 فیکٹرز کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا۔ آپ کی نظر میں، آپ کے لباس میں، آپ کی باڈی لینگویج میں اور آپ کے طرز فکر میں، اور آپ کا جو ایک اسٹرکچر ہے کہ بھائی آپ ایک خاتون ہیں، باعزت خاتون ہیں، باعزت گھرانے کی لڑکی ہیں، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیوی ہے، تو آپ نے ان نارمز کو رکھتے ہوئے ایک رول ادا کرنا ہے معاشرے میں، گھر سے لے کے محلے، محلے سے لے کے اسکولوں تک، اسکولوں سے یونیورسٹی تک اور وہاں سے آفیسز تک۔ اچھا بھائی، لڑکیوں کے بارے میں بات یہ کرنی تھی کہ بھائی انہیں آپ آزادی ضرور دیں، انہیں آپ نے جس طریقے سے ایک ہماری جو روایات ہیں یہ امت روایات میں کھوئی گئی۔ علامہ اقبال نے کہا ارے بھائی، آپ اتنی روایتوں کو نہ پکڑیں کہ آپ مذہب سے بھی دور ہو جائیں اور آپ بالکل بحری خزاقوں کی طرح، خانہ بدوشوں کی طرح، آپ نے جو آپ کے منہ میں آیا وہ قانون بن گیا، اور بیچاری بچی کی نہ کچھ سمجھ میں آیا، نہ اسے آپ نے کچھ سمجھایا، نہ اس کی آپ نے کچھ بات سمجھنے کی کوشش کی، اس کو آپ نے ایک انسان کے درجے سے گھٹا کے بھیڑ، بکری، گائے اور کیڑے مکوڑے اور چوپایوں میں تبدیل کر دیا۔ ارے بھائی، وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ آپ کی بھانجی ہے، بھتیجی ہے، آپ کے محلے دار کی بیٹی، آپ کی دوست کی بیٹی، اسے آپ بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے لباس میں عریانی ہو، آپ کی نظر میں بے حیائی ہو، آپ کے باتوں میں بے حیائی ہو، نہیں، ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، لیکن آپ نے اسمارٹ ڈریس کرنا ہے، آپ نے خوبصورت نظر آنا ہے، آپ کی آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے۔ آپ نے دبا کے ڈھانٹے وغیرہ باٹے میں، یار مان لو باندھے میں 2 3 آپ نے نقاب پہنے ہوئے، عبایا پہنے ہوئے، بھائی صبح سر سے پیر تک کچھ نظر نہیں آ رہا، پھر آپ نے چشمہ لگایا ہوا ہے، اب یہ نہیں پتہ چل رہا بھائی کون ہے تو، تیری شکل کیا ہے، تیرے آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے۔ ان چیزوں کو آپ نے کیوں اتنا دل پہ لیا ہے؟ کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ عورتوں کو اتنا کیوں چھپانا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے کہ اس کا چہرہ نظر آ جائے گا تو قیامت آ جائے گی؟ او بھائی، آپ کا چہرہ دکھانا اور ہاتھ کف تک اور پیر نیچے ٹخنوں تک لباس ہو اور اس کا چہرہ کھلا ہو، تو اسلام میں میرا ذاتی خیال، جو میرا ذاتی مطالعہ ہے، اسلام میں اس پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس کے اوپر آپ صبح سے شام تک عمل کر لیں، اور لوگوں کو گرمیوں میں 2 3 موٹی موٹی شالیں پہنا کے، موٹے دوپٹے پہنا کے، جبے پہنا کے ان کا بیڑا غرق کر دیا، ان کو گرمی لگ رہی ہے، پھر صفائی کا نظام نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہاں خواتین روز نہاتی نہیں ہیں، بولتے ہیں بھائی عورتوں کو کیا ضرورت ہے روز نہانے کی، عورتوں کو کیا ضرورت ہے بھائی کپڑے اتار کے باتھ روم میں جانے کی۔ وہ یار آپ بھائی 21ویں صدی میں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں نہیں ان چیزوں کو سمجھ رہے کہ اس کی کھادوں کی عادتیں اچھی ہوں گی تو بچے کو صحیح سکھائے گی، اس کے پڑھنے لکھنے کی عادتیں اچھی ہوں گی تو بچے کو سکھائے گی، اس کی آنکھوں میں حیا ہوگی، اس کی باتوں میں حیا ہوگی، اس کے بیٹھنے میں حیا ہوگی، اس کے لباس میں حیا ہوگی،
تو اس نے اپنے بچوں کو, اپنے آنے والی نسلوں کو کچھ تعلیم دینا ہے. یہاں میں ایک بہت عظیم فریز کوٹ کروں گا فرانس کے جنرل نیپولین بوناپارٹ کا. اس کی قوم نے جب وہ انقلاب لے کر آیا, اس سے پوچھا گیا کہ بھائی سر, یورپ کی مثال دینا پڑی ہے لیکن اتنی عظیم مثال ہے کہ میرا خیال پاکستان کیا دنیا کا کوئی مسلمان ملک کا بندہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. میں کہہ رہا ہوں آپ سے, سنیں اس فریز. لوگوں نے کہا سر آپ نے انقلاب لے آئے, فرانس تبدیل ہو گیا اور کچھ اچھائیاں بھی نظر آ رہی ہیں اور یہ ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ابھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فرانس کے گھروں کا ماحول اس لیول پہ نہیں آیا. فرانس کی وہ خوبصورتی, فرانس کا وہ کلچر, فرانس کی وہ زبان, فرانس کی وہ کھانے, وہ خوبصورتی, وہ پیار نظر نہیں آ رہا. ابھی بے راہ روی کا شکار ہے قوم, کیونکہ ابھی ریولوشن لا, شاید آپ کو ٹائم چاہیے ہوگا. لیکن اس نے کہا بھائی آپ لوگ ابھی اتنا بڑا تبصرہ نہ کریں, آپ کا خادم ہوں, آپ کا جنرل ہوں, آپ کا حکمران ہوں, لیکن میں آپ نے ایک بات بھولنی نہیں. اس نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا, انگریزی میں کہوں گا پھر بعد میں اردو میں بولتا ہوں, give me a good mother and I'll give you a good nation. Napoleon Bonaparte from France. انقلابی عظیم جنرل, I salute to his honor. What a level of thinking. اس نے اپنی قوم کو کہا کہ بھائی آپ مجھے ایک اچھی ماں دیں اور میں آپ کو انشاءاللہ ایک بہترین قوم دوں گا. تو یہ وعدہ ہوتا ہے لیڈرشپ کا اور ان کے فالوورز, جس کو آپ قوم کہتے ہیں, اس کا. ایک پیج پہ آگے کھڑی ہو گئے, لیڈر بھی اور قوم بھی. اور آج وہ فرانس ہے جس کی دنیا آج بھی تعریف کرتی. وہ بھائی ہم کچھ وجوہات کی وجہ سے نہیں پسند کرتے, اچھا بھائی نہیں پسند کرتے, لیکن ایسی مثالیں بھی تو انہی لوگوں میں سے آئی ہیں نا بھائی. تو یہ تو آپ کو سننا پڑے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بھائی دنیا میں اچھائی ہر جگہ ہے. آپ نے تعصب کی نظر سے لوگوں کو نہیں دیکھنا. پھر آپ نے اپنی عورتوں کو بچا کے ان کو نقصان پہنچانا ہے, ان کی صحت کو, ان کی سائیکالوجی کو خراب کرنا ہے, ان کے دماغ کو خراب کرنا ہے. پھر فطور, پھر یہ آپ کا انٹرنیٹ آ گیا, پھر یہ آپ کا آئی فون آ گیا, پھر یہ آپ کا اینڈرائڈ آ گیا. چلے جو کسر باقی تھی اس نے اس کو جہنم رسید کر دیا. پھر جو آپ کی ایڈورٹائزنگ ہے, یہ جو آپ کے ٹی وی پہ آتی ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایڈورٹائزنگ کی ماڈل جو ہے اس کا آپ لباس دیکھ لیں, اس کی آنکھیں دیکھ لیں, اس کا سٹائل دیکھ لیں, اس کی باڈی لینگویج دیکھ لیں. وہ تو ایسا لگ رہی ہے بھائی جیسا اس کو فریڈم 1000 سال پہلے سے ملی ہوئی. بھائی میرے, آپ لوگوں نے یہ کیا کیا ہے؟ ایڈورٹائزمنٹ میں آپ وہ چیز دکھا رہے ہیں لوگوں کو, اور گھروں میں آپ نے ان کو مرغیوں کی طرح کونڈ کے رکھا ہے یار اپنی بچیوں کو. تو آپ اتنے بے رحم انسان نہیں ہو سکتے. آپ نے عورتوں کو حقوق دینے ہیں, ان کو پڑھانا ہے, ان کی سوچ کو مضبوط کرنا ہے. یہ لباس وغیرہ پہ اتنی توجہ نہ دیں بھائی. ان کی آنکھوں میں, ان کے دماغ میں, ان کی روحانیت میں شرم ہونی چاہیے. چلیں یہ موضوع پہ اور زیادہ بولوں گا. باقی مردوں کا جو کردار ہے, بھائی آپ تو اٹالین پلے بوائے بننے میں آپ نے مطلب کروکٹ لگا ہوا ہے, برازیل کے فٹ بالر کی طرح آپ نے کٹنگ کی ہوئی ہے, آپ نے جناب جورداش کی اور گلوریا جینس کی جینس پہنی ہوئی, لیوائس کی جینس پہنی ہوئی, ٹی شرٹ آپ نے پولو کی پہنی ہوئی, ٹینس نائکی کی پہنی ہوئی, آپ نے پوما کا آپ نے جیکٹ پہنا ہوا ہے, اور پیچھے جناب وہ لوہنے کی طرح وہ بچوں کو گھسیٹتے ہوئے ماں آ رہی ہے جس کی نہ شکل نظر آ رہی ہے, نہ پیر نظر آ رہا ہے, نہ ہاتھ نظر آ رہا ہے, نہ جسہ نظر آ رہا ہے. یار انسان ہے بھائی, آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ یہ نہیں کرنا, اس طرح معاشرہ نہیں بنتا. I guarantee you are on the wrong path. Take the example of Kemal Atatürk. What a magnificent leader. He built up Turkey, and all the time we are saying, Turkey our brother, Turkey our Muslim brother, Turkey our Muslim brother. Is it your Muslim brother? Turkey is as same as Europe. Now watch out. I'm not saying we have to follow Turkey in the wrongdoings or in the wrong things. No. I'm a Muslim and I clarify. No, that's not right. What I am saying is you should have a culture of tolerance. Tolerance. No fanaticism. No phobia. Phobia is in your mind. Islamic phobia. You put all the garbage on the shoulder of other nations. Don't do that.
We are doing Islamic phobia. Us being Muslim. We have to learn how to extend the brotherhood to other nations. Christian, Hindu, Torah reader, the Ummah of Hazrat David, Dawood, Judaism, Buddhism, go on, Sikh, and keep going. Even Mulhid. ہمارے حضور تو یار کافروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے اور اپنے اخلاق سے متاثر کر کے اس شان سے اسلام کی تعلیم دی کہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے اور آج تک ان کی نسلیں اس مذہب پہ قائم ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اس مذہب کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. یہ جو آپ کا یہ جو مجمع ہے نا جس کو آپ اسلام کی قوت کہتے ہیں, یو آر مسٹیکن مائی فرینڈ. ہر عالم سن رہا ہے, ہر علماء سن رہا ہے, ہر سربراہ سن رہا ہے. آپ سب کو مل کے شرم آنی چاہیے. بھائی لوگوں کو آزادی فکر دیں, ان کو چوائس دیں, انہیں بتائیں کہ بھائی آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. مذہب میں کوئی زبردستی نہیں ہے یار. چیخ چیخ کے 1,24,000 پیغمبر چلے گئے, اس میں ہمارے حضور پاک بھی شامل ہیں. آ رہا سمجھ میں آپ کے؟ تو سمجھا دینا بھائی. لیکن یہ قتل و غارت گری, یہ ٹیررزم, یہ ایک دوسرے کی جان لے لینا, تم پیار کب سیکھو گے؟ اخلاق کب سیکھو گے؟ طور اور طریقے کب سیکھو گے؟ ثقافت کب سیکھو گے؟ آرٹ سے محبت کب سیکھو گے؟ میوزک سے محبت کب سیکھو گے؟ خوبصورت باغات سے محبت کب کرو گے؟ خوبصورت پہاڑی چوٹیوں پہ کب چڑھو گے؟ خوبصورت سمندروں میں کب سفر کرو گے؟ اچھے اچھے کھانے کب کھاؤ گے؟ فری ٹائم کو ایک دوسرے کی عزت میں, ایک دوسرے میں چاشنی کی طرح بانٹ کر, گلے لگا کر اور خوب اس سے سیراب ہونا, وہ عادتیں کب آئیں گی؟ چلیں آپ کو ایک آخری میسیج دے دیتے ہیں. بس آپ نے محبت کرنی ہے اور آپ نے جو کردار بنانا ہے, بھلے آپ یار اسلامی ہو مسلمان ہو, آپ نے ٹالرنس کو نہیں بھولنا ہے. Tolerance is the key to make the brotherhood with other nations and other religions. And this could be my message as a Muslim who I am, and I'll die as a Muslim and I'll protect Islam as far as I believe we are doing it just right, not fanaticism. I'm against it. Phobia, we have built it in our own mind. Watch out. Don't do that. It's spreading hatred. Don't do that. Thank you very much. پاکستان زندہ باد. اللہ تعالیٰ ہمارے بچیوں کو بھی ترقی دے اور انہیں آزادی جو ان کا حق ہے انہیں ملنے چاہیے. یار پڑھو لکھو یار, گھومو دنیا, گھومو دیکھو, کھاؤ پیو, مزے کرو, عیش کرو بھائی. دنیا میں بھی اس لیے تمہیں بھیجا گیا. ادھر آتے ہو بھاگنے کی تمہیں فکر لگی ہوتی ہے کہ مجھ سے گناہ سردے ہو جائے, اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے یار, مجھے مار دے. وہ یار اتنا ظالم تمہارا خدا نہیں ہے, کیا ہو گیا؟ کیوں پاگلوں جیسی تمہاری حرکتیں؟ پاکستان زندہ باد. اور فیملی کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. انکل سے رجوع کریں, میں RJ مال میں ہوتا ہوں. آپ نے کوئی کنسلٹنسی کرنی ہے, آپ نے کوئی مشورہ لینا ہے, آپ نے کوئی اچھی بات سننی ہے, آپ سے ہم نے کوئی 1 روپیہ نہیں لینا, بلکہ چائے ہم آپ کو پلائیں گے. RJ مال جو راشد مناس روڈ کے سامنے ہے, اور ہماری بک شاپ ہے, آرٹ گیلری ہے, اور ہم یہ ایسی پیاری پیاری چیزیں جو ہے جس کا تعلق کلچر اور ثقافت سے, کیونکہ ایک موضوع ہے ایک, اور ہمارا چینل جو ہم نے اتنی محنت سے بنا رہے ہیں یہ آپ ہی کے لیے, آپ کی خدمت کے لیے بنایا گیا. بھائی پیسے سے بنانے کا ہمارا کوئی پروگرام نہیں. چلے چینل نہیں چلے, آپ نے اس کو دیکھنا ضرور ہے اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے. انکل سٹاکس کے نام سے ابھی ہماری 50-51 ویڈیو آ گئی ہیں. بھئی آپ سنیں, دیکھیں. 36,000 چیزوں میں ٹائم ضائع کرتے ہیں, فضول ایڈز دیکھ رہے ہوتے ہیں صبح سے شام تک, جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, جو آپ کے پورے دماغ کو خراب کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے, آپ کے گھر کے پورے آرڈر کو برباد کر رہا ہے. الٹی سیدھی فلمیں دیکھتے ہیں. اس سے آپ اجتناب کریں اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ڈسپلن نیشن میں لائیں, آرگنائز کریں, اللہ سے ڈریں, اللہ کی عبادت کریں, اپنے حضور کی عبادت کریں, اور آپ نے اللہ سے مانگنا ہے. انشاءاللہ پاکستان, مایوس نہیں ہوں اس ملک سے, یہ آپ نے نہیں بھولنا ہے.
آج بھی میں پاکستانی ہوں، اتنا ہی ہوں جتنے آپ ہیں. کچرا وچرا پھینکنا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، انسان بن جائیں. کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ آپ اس عمل کو کوئی ترجیح دیتے ہیں. انسان بننا کتنا اچھا عمل ہے، پھر متقی بننا اس سے اچھا عمل ہے، پھر مومن بننا. بس آپ نے تو سارے مارے کے طے کر لی. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ. ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اور اس کو ضرور سبسکرائب کرنا. تھینک یو ویری مچ پاکستان اینڈ ویورز. تھینک یو.